بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بارے میں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں کیا رول تھا۔ ناظرین، 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر ریاستہائے متحدہ غیر جانبدار رہی، تاہم 1917 میں ریاستہائے متحدہ نے اتحادیوں کا ساتھ دیا اور ان کے مخالفین کی شکست کا باعث بنا۔ تاریخی اعتبار سے بھی امریکہ ہمدردیاں برطانوی اور فرانسیسی طرف تھیں، اگرچہ بہت بڑی تعداد میں جرمن اور آئرش عوام نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، تاہم جنگ کے بعد سینٹ نے ورسیلز کے امن معاہدے میں شمولیت سے انکار کر دیا، کیونکہ اس سے ریاستہائے متحدہ کا عمل و دخل یورپ میں بڑھ جانے کا خطرہ تھا۔ اس کی بجائے انہوں نے یک طرف ہونے کو ترجیح دی۔ ناظرین، 1920 کے عشرے کے دوران میں زیادہ تر امریکہ نے بہت زیادہ ترقی کے مزے لوٹے، کیونکہ فارموں کی قیمتیں گریں اور صنعتی منافع جات بڑھے۔ اس کی وجہ سے 1929 میں اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اور اس وجہ سے عظیم مندی دیکھنی پڑی۔ فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ نے 1932 میں صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد اس ضمن میں ایک نیا منصوبہ بنایا اور اس سے معیشت میں حکومتی مداخلت بڑھی۔ 1941 تک امریکی قوم اس عظیم مندی کے اثرات سے پوری طرح باہر نہ آ سکا تھا کہ پرل ہاربر پر ہونے والے حملے کی وجہ سے امریکہ کو پھر اتحادی فوج کا ساتھ دینا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ ہے، لیکن اس کی وجہ سے امریکی معیشت کو بہت سہارا ملا، کیونکہ جنگی مال کی طلب کی وجہ سے نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں اور خواتین کو بھی پہلی بار ملازمتوں میں حصہ ملا۔ جنگ کے دوران میں سائنسدانوں نے امریکہ کی وفاقی حکومت کو دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنانے کے لیے شب و روز کام کیا۔ یورپ میں اس جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تاکہ بقول امریکی انتظامیہ اور ذرائع ابلاغ کے جنگ کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم دنیا کے دوسرے اور تیسرے ایٹم بم تھے، اور تاحال یہ کسی حکومت کی طرف سے جنگ میں استعمال کیے جانے کی واحد مثالیں ہیں۔ اس کے فوراً بعد 2 ستمبر 1945 میں جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، جنگ عظیم کے خاتمے پر ریاستہائے متحدہ اور سوویت یونین سپر پاور بن کر ابھرے اور ان کے درمیان میں جاری کشمکش نے سرد جنگ کا روپ اختیار کر لیا۔ امریکہ نے عوام کی آزادی اور سرمایہ داری کو فروغ دیا، جبکہ سوویت یونین نے کمیونزم اور مرکزی منصوبہ شدہ معیشت کو پروان چڑھایا۔ اس کا نتیجہ کئی بالواسطہ جنگوں کی صورت میں نکلا، جن میں کوریا کی جنگ اور ویتنام، کیوبین میزائل بحران اور سوویت یونین کی افغانستان کے ساتھ جنگ شامل ہیں۔ اس اندازے کی بنیاد پر کہ ریاستہائے متحدہ خلائی ریس میں بہت پیچھے رہ گیا ہے کی وجہ سے اسکولوں کی سطح پر سائنس اور ریاضی کی مہارت میں اضافے کے سلسلے میں حکومت نے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ صدر جان ایف کینیڈی نے 1960 میں اعلان کیا کہ وہ چاند پر پہلا آدمی بھیجیں گے، اور 1969 تک یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اسی دوران میں امریکی معاشرہ معاشی پھیلاؤ کے متناسب دور سے گزرا، ساتھ ہی ساتھ عوام میں شعور بیدار ہوا اور مختلف تفریقوں کے لیے امریکی مثلا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نمایاں ہیں۔ اس کے نتیجے میں جن کردہ قوانین کو جنوبی ریاستوں میں ختم کر دیا گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ نے دوسرے ممالک کی جنگوں جیسا کہ خلیجی جنگ میں مداخلت جاری رکھی۔ امریکہ اب دنیا کی سپر پاور ہے۔ ناظرین، 11 ستمبر 2001 کو 4 ہوائی جہازوں کو اغوا کر لیا گیا۔ بقول امریکہ کے 2 جہازوں کو نیو یارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں ٹاوروں سے ٹکرا دیا گیا، اور تیسرا جہاز پینٹاگون واشنگٹن ڈی سی سے ٹکرا کر تباہ کیا گیا۔ چوتھا جہاز ہائی جیکرز اور مسافروں کے درمیان میں جنگ کی وجہ سے شانکسول پینسلوانیا میں تباہ ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چوتھا جہاز اغوا ہو جانے کے بعد امریکی جنگی طیاروں نے خود ہی کسی مزید ممکنہ حملے کے خوف سے مار گرایا۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ خارجہ پالیسی دہشت گردی کی عالمی صورتحال پر مرکوز ہو گئی۔
جواب کے طور پر جارج ڈبلیو بش کی زیر صدارت امریکی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سارے فوجی اور غیر قانونی آپریشن کیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ 8 اکتوبر 2001 میں شروع ہوئی جب امریکہ کی سربراہی میں افغانستان میں حکومت کے خلاف فوجی کارروائی شروع ہوئی تاکہ وہاں کا نظام دہشت گردی کا بہانہ بنا کر ختم کیا جائے۔ 11 ستمبر کے واقعات نے امریکی تحفظ کے خلاف ہونے والے کسی بھی واقعے کے خلاف پیشگی حملوں کی پالیسی کو جنم دیا جسے بش ڈاکٹرائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، 2002 کو قوم سے خطاب کے دوران جارج ڈبلیو بش نے شمالی کوریا، عراق اور ایران کو برائی کا محور قرار دیا اور بتایا کہ یہ ممالک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بڑا خطرہ ہیں۔ اسی سال امریکہ نے عراق میں حکومت کی تبدیلی کے اشارے دینا شروع کر دیے۔ اقوام متحدہ کی کئی قراردادوں کی ناکامی اور صدام حسین کی طرف سے ہتھیار ڈالنے سے انکار کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے جواز کے طور پر امریکی حکومت نے کہا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے اور یہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ جنگ کے بعد بہت کم مقدار میں غیر ایٹمی ہتھیاروں کے چند ذخیرے ملے اور اس کے بعد امریکی حکومت نے اقرار کیا کہ انہوں نے غلط جاسوسی اطلاعات پر حملہ کیا تھا۔ معروف دفاعی ماہرین اور پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل حمید گل کے مطابق 9/11 ایک امریکی بہانہ تھا۔ ان کے الفاظ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے۔ جنرل حمید گل نے مزید کہا کہ امریکہ کھلم کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان کے اس بیان پر امریکہ نے جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کتنا جیل ساز، چال باز اور کم ظرف ملک ہے۔ جنرل حمید گل نے مزید بتایا کہ 9/11 امریکی خود ساختہ ڈرامہ تھا۔ دراصل افغانستان میں جو اسلامی نظام نافذ تھا اس کو ختم کرنا تھا، کیونکہ امریکہ اسلامی نظام کو سامراجی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ دراصل اسلامی نظام انصاف کا نظام ہے۔ اس نظام کے ذریعے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان اس نظام کے ذریعے طاقتور ہو کر ظلم اور طاغوتی نظام کو ختم کر دیں۔ ناظرین، یہ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہسٹری کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔